ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضرورت دین کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ اب آگے وہ ضروریات دین کیا کیا ہے وہ آگے ذکر ہوگا اس کا۔ تو اجمالی طور پر ایمان کہتے اس کو ہے کہ جو ضروریات دین ہیں اس کا زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے بھی ماننا، وہ ہے ایمان۔ اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو۔ ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ دوسرا، انبیاء کی نبوت، نبی کو نبی ماننا، نبی کا جو مرتبہ ہے وہ ماننا، نبی کی شان کو بڑھا کر نہ خدا تک پہنچا دینا نہ گھٹا کر کے نبی کی شان سے نیچے لا دینا۔ اس کے بعد جنت، دوزخ، حشر نشر وغیرہ یعنی جنت ہے یہ بھی ماننا، یہ بھی ایمان کی ایک مسلمان ایمان والا ہونے کے لیے ایک علامت ہے۔ جنت کو ماننا کہ جنت اللہ نے پیدا کر دیا ہے، جہنم اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ حشر کو ماننا کہ میدان محشر قائم ہوگا، حشر نشر یعنی حساب و کتاب ہوگا، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اس کو ماننا یہ بھی کیا ہے؟ ضروریات دین ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی انکار کرے کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر ایسا عقیدہ رکھے تو ایمان والا نہیں رہے گا۔ ماننا ہے کہ ہوگا، کیونکہ قرآن سے حدیث سے بے شمار مقامات پر اللہ رسول نے اس کے متعلق ہمیں بتایا ہے کہ جنت ہے، ہمیں ماننا ہے، دوزخ ہے، پیدا کی جا چکی ہے، ہمیں ماننا ہے، حساب و کتاب ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ سب کا حساب لے گا، یہ بھی ماننا ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ مثلا اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، یہ بھی عقیدہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ حضور خاتم النبی یعنی حضور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ حضور کا واضح فرمان ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ نے وہ تمام خصوصیات رکھی تھی جو ایک نبی میں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس لیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ حضور خاتم النبیین۔ قادیانی جو ہے، قادیانی ایک فرقہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ اور آج قادیانی جو ہے یہ پوری دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں، ان کا ایک نیا عقیدہ ہے، سب چیز کو مانتے ہیں، تمام عقائد کو مانتے ہیں، لیکن ایک عقیدہ زیادہ مانتے ہیں، حضور کو خاتم النبی نہیں مانتے، یعنی حضور کے بعد نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اس عقیدے کو مانتے ہیں۔ تو اس عقیدے کو ماننے کی بنیاد پر وہ ایمان سے لے، کیونکہ یہ عقیدہ بھی ماننا ضروری ہے کہ حضور خاتم النبی ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، سنا ہی ہوگا آپ نے، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ پہلے آ چکے ہیں، نیا نبی پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جو آئیں گے تو حضور کی امت بن کر تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، نبی تو ہے، لیکن جب قرب قیامت تشریف لائیں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ عموماً عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں نہ شریک کیے جاتے ہوں، مگر صحبت سے، علماء کی صحبت سے شرف یاب ہو اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہو، نہ وہ کہ کورا اور جنگل پہاڑوں کے رہنے والے ہو
جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہیں کر دے گا۔ یعنی بتاتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ سب کو، ہر ایک کو یہ ماننا ضروری ہے، ایمان والا ہونے کے لیے جو عقائد ضروریات دین ہے اس کا ماننا ہر ایک کو ضروری ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں پیش کر سکتا تھا کہ دین ہم تک نہیں پہنچا، دین، ہم تو جنگلوں میں رہتے تھے، ہم تو بیابان میں رہتے تھے، ہم تو پہاڑوں میں رہتے تھے، دین ہم تک نہیں پہنچا، یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دین سیکھنا فرض ہے، سکھانا فرض نہیں ہے۔ دین سیکھنا فرض ہے، سکھانا فرض نہیں۔ سکھانے والے تو موجود ہیں، لیکن ہم کو ضروریات ہم کو معلوم ہونے کے لیے ہم کو سیکھنا ضروری ہے۔ اطلب العلم، حضور فرماتے ہیں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، سیکھو، تو سیکھنا فرض ہے، سکھانا فرض نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتے ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہیں کرے گا، البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہو اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے۔ آگے انشاءاللہ تفصیل سے عقائد بیان کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان کے لیے جو لوگ، وہ لوگ جن تک ایمان یا ان کی ایمان والی چیزیں نہیں پہنچی، تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ضروریات دین کا اگر ان کو علم نہیں ہے تو انکار نہ کریں۔ اگر انکار کرتے ہیں، جیسے کہ پہاڑوں میں رہنے والے یا جنگلوں کے اندر بہت اندر رہنے والے، اگر وہ کوئی کفر نہیں کرتے، اگر وہ کسی غیر اللہ کے آگے اس کی پرستش نہیں کرتے، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ وہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگر کفر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والوں میں شمار کر کے ان کی بخشش ہو جائے۔ لیکن اگر انہوں نے کفریات کیا ہے کسی طریقے سے تو پھر جو ٹھکانہ دوسروں کا ہے، کافروں کا، وہی ٹھکانہ اس کا بھی ہوگا۔ تو باقی ضروریات دین انشاءاللہ کل سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ